صحابی سے بخاری شریف کی روایت بھی یاد آ گئی۔ صحیح بخاری شریف کے اندر 304 صفحے پر ایک روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اصحاب رضوان اللہ اجمعین کو ایک جنگ پر بھیجا، چنانچہ صحابہ اکرام جب جنگ سے فارغ ہو کر واپس لوٹ رہے تھے تو راستے کے اندر ان کی رات ہو گئی۔ جب رات ہو گئی تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ابھی رات کا سفر کرنا اچھا نہیں ہے، کیونکہ ہم پیدل ہیں۔ پہلے تو زمانے کے اندر سواریاں ہوتی نہیں تھی، اگر سواری موجود ہوتی بھی وہ بھی جانور، گدھا ہوتا، اونٹ ہوتا، گھوڑا ہوتا، ظاہر سی بات ہے یہ رات کا سفر بڑا مشکل کا سفر ہوتا ہے، اور وہ بھی جنگل کا سفر۔ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ یہاں پر ایک بڑا گاؤں ہے دیہات کے اندر، رات ان گاؤں والوں کے پاس جا کر رہیں گے، صبح کو پھر اپنے سفر پر روانہ ہو جائیں گے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اپنا نائب منتخب کر کے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا کہ آپ جا کر گاؤں والوں سے اجازت لے کر آئیں۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گاؤں کے اندر آئے اور لوگوں سے آ کر اجازت طلب کی کہ ہم رات یہاں رہنا چاہتے ہیں، ہمیں بستر وغیرہ بھی دے دو، کھانا بھی دے دو، کل ہم سفر پر واپس چلے جائیں گے۔ تو گاؤں والوں نے انکار کر دیا۔ گاؤں والوں نے کہا کہ ہم اپنے علاقے کے اندر کوئی بندہ باہر کا یہاں پر سابی آتا ہے تو وہ ہمارا مال وغیرہ چوری کر کے لے جاتا ہے، اس لیے ہم اپنے گاؤں کے اندر کسی اور بندے کو یہاں نہیں رہنے دیتے۔ چنانچہ وہ صحابی فوراً لوٹ کر آ گیا، آ کر اپنے صحابہ کو یہ پیغام دیا کہ گاؤں والوں نے اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے ادھر ہی اپنے جنگل کے اندر وہاں پر اپنے بستر جو صاحب تھے، جو سامان تھا، وہیں اپنے لیے نیچے اتار کر بیٹھ گئے کہ رات یہاں پر گزارنی ہے۔ تھوڑا وقت ہی گزرا تھا کہ وہیں گاؤں کا ایک شخص تھا جو ان کا سب سے بڑا اعلیٰ قسم کا نمائندہ اور سردار تھا، ان کا بادشاہ تھا۔ بادشاہ کو کسی موذی جانور نے ڈس لیا۔ جب موذی جانور نے اس کو ڈس لیا تو اب اس کے جو سارے گاؤں والے سپاہی تھے، اس کے اپنے نمائندے تھے، وہ سارے گئے، ڈاکٹروں کو، حکیموں کو بلوایا، لیکن کچھ بھی اس کو فرق نہ پڑ رہا تھا۔ اب جو اس کو یہ بیماری لگی تھی وہ اپنا اثرات بڑھاتی رہی لیکن ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ چنانچہ انہوں نے دم کرنے والے لوگ بھی بلائے، انہوں نے دم کیا، پھر بھی کچھ فرق نہ پڑا۔ اب انہوں نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا کہ تھوڑی دیر پہلے جو ایک شخص یہاں پر رہنے کے لیے آیا تھا، جاؤ ان کے پاس کوئی ایسا منتر وغیرہ ہو، اس پر دم کر دے، ہمارا بادشاہ ٹھیک ہو جائے، جو کچھ وہ معاوضہ مانگے گا، اجرت مانگے گا، ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنا ایک بندہ بھیجا، وہ صحابہ کے پاس آیا اور آ کر سارا ماجرا بیان کیا۔ تو ایک صحابی تھے جنہوں نے کہا کہ میں جاتا ہوں، تمہارے جا کر سردار کو دم کروں گا، انشاءاللہ وہ صحت عاجل ہو جائے گی، لیکن ایک ہماری شرط ہے۔ انہوں نے کہا ہم تو ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہیں۔ صحابی نے کہا کہ آپ نے ہمیں اپنے گاؤں کے اندر رہنے کی جگہ بھی دینی ہے، ایک دن کی رہائش ہم رات گزاریں گے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 30 بکریاں ہمیں اجرت میں دینی ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، بادشاہ بالکل دے دے گا، ہم اس کو کہیں گے، آپ چلو ہمارے بادشاہ کو دم کرو۔ اب انہوں نے اس بادشاہ کو جا کر یہ پیغام دیا کہ وہ دم تو کریں گے لیکن وہ اپنا معاوضہ 30 بکریاں مانگ رہے ہیں، کہ دے دوں گا، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اب صحابی آئے، انہوں نے آ کر بادشاہ کو دم کیا، دم کرنے سے بادشاہ کا وہ درد و تکلیف تھوڑی وقت میں ختم ہو گئی، جلدی وہ صحت یاب ہو گیا۔ اب انہوں نے ان صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو پورے جو تحفے میں 30 بکریاں تھیں وہ بھی ان کو دے دی۔ اب انہوں نے 30 بکریاں کیوں مانگی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ صحابہ اکرام جو تھے 30 تھے، ان کی تعداد یہ تھی، اور اس صحابی نے ایسا کیا دم کر دیا کہ وہ بندہ ٹھیک ہو گیا۔ تو صحیح بخاری شریف کے اندر روایت آتی ہے کہ وہ سورۃ الفاتحہ تھی، جو صحابی نے اس پر دم کر دی، بادشاہ فوراً ٹھیک ہو گیا۔ کتنی بڑی برکت والی ہے یہ سورۃ الفاتحہ، اور ہم میں سے ہر بندہ نماز کے اندر دن میں 5 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا رہتا ہے۔
اب صحابہ کرام نے انہوں سے 30 بکریاں لے لی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے یہاں پر نہیں بانٹنی، کیونکہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر سارا ماجرا سارا قصہ سنانا ہے، اس کے بعد فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو کون سی بکری دینی۔ صحابہ کرام کی یہ بھی بڑی خوبصورت عادت تھی کہ وہ ہر بات جب کوئی نہیں پیش آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس کی وضاحت کرتے تھے۔ یہ ان کا بڑا خوبصورت لمحہ تھا کہ وہ ہر بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لاتے تھے، کسی بات کو وہ چھپانا گوارا نہیں کرتے تھے۔ اب صحابہ جیسے بھی حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹ کر آئے اور آ کر یہ بتایا کہ یا رسول اللہ ہم نے 30 بکریاں لے لی ہیں، ایک بادشاہ پر ہم نے دم کر دیا تھا، تو کیا اس دم کرنے کے بدلے میں یہ 30 بکریاں ہمارے یہ جائز ہیں ناجائز ہیں، آپ ہمیں بتا دیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بکریاں تمہارے لیے جائز ہیں اور میرے لیے بھی اس میں سے حصہ نکالو۔ کیا بھائی؟ میرے لیے بھی ان بکریوں میں سے حصہ نکالو۔ اب بعض لوگ اس حدیث سے یہ بھی اشکال پیش کرتے ہیں کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر لالچ تھی۔ نہیں بھائی، اصل بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی تربیت کرنے والے تھے۔ حضور نے یہ دیکھا کہ کہیں کسی صحابی کے دل کے اندر یہ شبہ نہ بیٹھ جائے کہ یہ ہمارے لیے حرام کی اندر مشابہت میں نہ ہو، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم کو کہا کہ میرا بھی اس میں حصہ نکالو تاکہ ان کو اس چیز کا یقین ہو جائے کہ یہ چیز ہمارے لیے جائز ہے، حلال ہے، سب کھا بھی سکتے ہیں۔ ان کا شبہ دور کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ ارشاد فرمایا کہ میرے لیے بھی اس میں حصہ نکالو، ورنہ حضور کی یہ نیت تھوڑی تھی کہ میں بھی لالچی ہوں، میرے لیے بھی اس میں حصہ نکالوں۔ کسی مومن کے ذہن کے اندر یہ تصور تو نہیں آ سکتا، منافق البتہ یہ کہہ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لالچ کے طور پر یہ کہہ رہے تھے کہ میرے سے بکری نکالو۔ تو میرے عزیز دوستو، اتنی بڑی برکت والی ہے یہ سورت۔ اس سورت کا نام سورۃ الفاتحہ بھی ہے، فاتحہ کا معنی و مقصد کھولنے والی سورت، اور اس سورت کا نام سورۃ الشفا بھی ہے، اور یہ بہت